السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کہانیوں کا ایک نیا چینل شروع کیا ہے جو صرف سننے کا ہے، لہٰذا غور سے سنیں۔ بچوں میں مقبول ہے، ممی کو بھی ہے پسند، ایتا باجی کی کہانی، ایتا باجی کی کہانی۔ ارے بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے لکڑی کی کشتی۔ پرانے زمانے میں کسی ملک میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ ملکوں تجارت کرتا اور خوب دولت کماتا۔ ایک بار تاجر اپنے قافلے کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس تجارت کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ابھی وہ منزل سے دور تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ سمندر میں سفر کرنے والوں کو اکثر اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجر کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کے ملاح جلد ہی جہاز کو طوفان سے نکال لیں گے، لیکن اس بار طوفان بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جہاز کا آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ سمندر میں ایک چٹان سے جہاز ٹکرا گیا اور اس کے ایک حصے میں سوراخ ہو گیا۔ پانی تیزی سے جہاز کے اندر آنے لگا۔ تاجر کے ملازم پانی کو جہاز کے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہوں نے تاجر کو بتایا کہ اب وہ جہاز کو زیادہ دیر نہیں بچا سکتے تو اس نے جہاز میں موجود چھوٹی کشتیوں کے ذریعے کسی قریبی جزیرے کا رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ بڑی مشکلوں سے جہاز میں سے جتنا سامان بچایا جا سکتا تھا وہ سب نے جزیرے پر اتار لیا۔ جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ تاجر بہت پریشان تھا۔ اس جزیرے پر مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ انہوں نے تاجر اور اس کے ساتھیوں کو اپنا مہمان بنا لیا اور خوب خاطر مدارت کی۔ تاجر کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ سامان ڈوب گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ صرف اس لیے پریشان تھا کہ وہ اپنے وطن واپس کیسے جائے گا۔ جہاز تو ڈوب ہی چکا ہے اور جزیرے پر جہاز کا انتظام ہونا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ تاجر نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس کے لیے جلد سے جلد بڑی سی مضبوط کشتی تیار کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شروع میں یہ کام آسان معلوم ہوتا تھا، لیکن جب کچھ لوگوں نے کام شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس ویران جزیرے پر مضبوط لکڑی بہت زیادہ تعداد میں مشکل سے مل سکتی تھی، اور اگر مل بھی گئی تو تاجر کے پورے قافلے اور ساز و سامان کے لیے بڑی سے کشتی بنانا تو کئی مہینوں کا کام تھا۔ مچھیروں کی بستی میں کشتی بنانے کا کام بھی بہت کم لوگ جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ہمت ہارنے لگے۔ 2 ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ تاجر بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ اسی بستی میں 3 مچھیرے جو آپس میں بھائی تھے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا نتھو، منجھلے کا فتھو اور چھوٹے کا متھو۔ یہ تینوں بھائی اکثر جنگل میں شکار اور تفریح کی غرض سے جایا کرتے تھے اور جنگل کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ ایک ایسے درخت سے بھی واقف تھے جس کی لکڑی جنگل کے دیگر درختوں سے مختلف، مضبوط اور پائیدار تھی اور بڑی سی کشتی بنانے کے لیے کافی تھی۔ سب سے پہلے نتھو کو اس درخت کا خیال آیا، لیکن اس نے اپنا خیال کسی پر ظاہر نہ کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دوسرا پہلے یہ کام نہ کر لے۔ یہاں تک کہ نتھو نے اپنے گھر والوں سے بھی ذکر نہ کیا، اور ایک رات چاندنی رات کو چپکے سے کلہاڑا لے کر جنگل کا رخ کیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر وہ ایک پتھر پر اپنا کلہاڑا تیز کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک بوڑھا کہیں سے لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور قریبی چبوترے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بوڑھا جادوگر تھا اور چاند کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں رات کو 3 اچھے کام کیا کرتا تھا۔
اس رات بھی وہ کوئی اچھا کام تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر نتھو پر پڑی جو پتھر پر کلہاڑا رگڑ رہا تھا۔ اس بوڑھے نے نتھو کی مدد کرنے کے خیال سے پوچھا، اتنی رات کو جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں؟ نتھو نے چونک کر بوڑھے کو دیکھا۔ آدھی رات کو جنگل میں بوڑھے کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ اپنا خیال کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں لکڑی کے چمچے بنانے کا کام کرتا ہوں، چمچوں کے لیے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ نتھو نے جھوٹ بول دیا اور لکڑی کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھا خاموشی سے اٹھا اور مسکراتا ہوا ایک جانب کو چل دیا۔ اس نے نتھو کی مدد کرنے کا سوچا۔ ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس نے انگلی سے درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، دھوں دھوں دھن دھن دھائیں، لکڑی کے چمچے بن جائیں۔ جادوگر کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی نتھو نے اپنا کلہاڑا درخت پر مارا، پورے درخت سے تڑا تڑ لکڑی کے چمچوں کی بارش ہونے لگی۔ چھوٹے، بڑے، لمبے، گہرے، چپٹے، ہر قسم کے چمچے۔ یہ منظر دیکھ کر نتھو ایسا گھبرایا کہ کلہاڑا وہیں پھینک کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جادوگر بڑا حیران ہوا کہ وہ چمچے کیوں چھوڑ گیا۔ بہرحال وہ ایک اچھا کام کر چکا تھا۔ اپنے خیال میں اس نے نتھو کی مدد کی تھی۔ اسے چمچے چھوڑ کر بھاگتا دیکھ کر جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے انگلی سے درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، نالے چمچے بھاڑ میں جائے، چمچوں کا درخت بن جائے۔ کہنے کی دیر تھی کہ یکایک چمچے واپس درخت میں تبدیل ہو گئے اور جادوگر ایک طرف چل دیا۔ اس کے بعد نتھو جنگل کی جانب رخ کرنے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ اگلے دن فتھو کو بھی یہی خیال آیا۔ اس نے بھی پورا انعام پانے کی غرض سے کسی سے ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو چپکے سے کلہاڑا لیا اور جنگل کو چل دیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور کلہاڑا ایک پتھر پر رگڑنے لگا۔ جادوگر دوسرا اچھا کام تلاش کر رہا تھا۔ فتھو کے پاس پہنچ کر رک گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا جو وہ نتھو سے کر چکا تھا۔ فتھو بوڑھے کو دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اس نے جھوٹ بول دیا، لکڑی کی چھڑیاں اور چپو بناؤں گا۔ جادوگر نے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بول پڑے، چیچو چیچو چن جائیں، چھریاں اور چپو فوراً بن جائیں۔ فوراً ہی درخت سے ہر قسم کے چھوٹے، بڑے، درمیانے چھڑیاں اور چپو برسنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر فتھو کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر ایسا بھاگا کہ گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ ادھر جادوگر حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ کل ایک چمچے چھوڑ کر بھاگا تھا، آج یہ چھڑیاں اور چپو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس بستی کے لوگوں کو نیکی راس ہی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، بیکار نہ جائیں چھڑیاں، چپو پڑے پڑے بن جائیں درخت، یہ فوراً کھڑے کھڑے۔ یہ کہنا تھا کہ چھڑیاں اور چپو دوبارہ درخت میں تبدیل ہو گئے اور جادوگر وہاں سے چل دیا۔ تیسرے دن یہی خیال نتھو کو بھی آیا، لیکن وہ کم عمر تھا اور اکیلے کے بس کا کام نہ تھا۔ نتھو نے نتھو اور فتھو کو بھی بتایا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اتنی بڑی کشتی بنانا آسان نہیں اور ہمارے بس کا کام نہیں۔ لیکن کسی نے بھی اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتایا۔ نتھو نے دونوں کی طرف مایوس ہو کر دیکھا اور خود ہی شام میں کلہاڑا لے کر جنگل کا رخ کیا۔ ابھی وہ پتھر پر کلہاڑا تیز کر ہی رہا تھا کہ وہی جادوگر پھر نمودار ہوا اور اس نے نتھو سے پوچھا، اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں؟ نتھو نے جواب دیا، کیا کرنا ہے بابا، کلہاڑا تیز کر رہا ہوں، پھر اس سے اس درخت کی لکڑی کاٹوں گا اور اس سے بڑی سی کشتی بناؤں گا۔
جس میں تاجر اور اس کا قافلہ واپس اپنے وطن کو جا سکیں گے۔ متھو نے پورا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ بوڑھا مسکرایا اور اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ متھو پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بوڑھے نے انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بول پڑے، اشتم پشتم مشتی چشتی لکڑی کے بن جائے کشتی۔ یہ کہنا تھا کہ درخت سے لکڑی کی بڑے سے بڑے ٹکڑے ٹوٹ کر گرنے لگے اور ساتھ ہی یہ ٹکڑے مختلف شکلیں اختیار کرنے لگے۔ کسی کی سیڑھی بن گئی، کسی کے تختے، تو کسی کی بلیاں۔ متھو دم بخود ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی تمام چیزیں آپس میں جڑ گئیں اور ایک بڑی مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔ متھو کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے قدرت کا انعام سمجھ رہا تھا وہ۔ متھو دوڑتا ہوا تاجر کے پڑاؤ تک پہنچا اور اسے خوشخبری سنائی کہ کشتی تیار ہے۔ تاجر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فوراً اس نے اپنے قافلے کے ساتھ جنگل کا رخ کیا، جہاں کشتی اس کی منتظر تھی۔ سب نے متھو کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ تمام لوگ بے حد خوش تھے۔ نتھو اور فتھو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ تاجر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق متھو کو قیمتی انعامات سے نوازا اور خود کشتی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دیکھا بچوں آپ نے، سچ بولنے کا نتیجہ، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔